آپ کی نبوت کی جو علامات ظاہر ہو رہی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارد گرد ایسے حالات و واقعات پیش آ رہے تھے جس سے سب کو محسوس ہو رہا تھا کچھ نیا ہونے والا ہے۔ میں اس سلسلے کا پہلا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو پانی عطا کیا وہ زمزم کے نام سے مشہور ہے۔ زمزم کا کنواں مکہ میں موجود تھا، لیکن بہت مدت گزر جانے کے بعد وہ کنواں رفتہ رفتہ بند ہو گیا۔ کنویں کے اندر پانی موجود تھا، لیکن اس پانی سے لوگ نفع نہیں اٹھا پاتے تھے۔ آہستہ آہستہ کنویں کی جگہ آنے والی نسلوں سے فراموش ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو ایک نشانی ظاہر کی۔ اب اس کنویں کا پانی بھی باہر آنے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تو زمزم کے کنویں کی کھودائی کے لیے آپ کے دادا کو بار بار خواب دکھایا گیا۔ اس خواب کے بعد اس جگہ کو آپ کے دادا نے خوب اچھے طریقے سے پہچان لیا، تو انہوں نے چاہا کہ اس کی کھدائی کریں، لیکن آپس کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ قریش چاہتے تھے کہ یہ سعادت محض عبد المطلب اور اس کے اہل خانہ کے درمیان ہی نہ گردش کرتی رہے، اس سعادت کو ہم بھی حاصل کریں۔ میں ایک لمحے کے لیے آپ کو اس دور میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدہ قبیلہ بنو جرہم سے یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے پاس رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو سیدہ ہاجرہ نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ رہائش رکھ سکتے ہیں، لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ ایک بار پھر تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کیسے میں واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ شیخ ابراہیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے دادا محترم عبد المطلب کے بارے میں، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ایک صحیح روایت میں ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں سیدنا علی کے بھی دادا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، کیونکہ دونوں چچا زاد بھائی تھے۔ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے بیان کیا کہ میں حتیم میں سو رہا تھا۔ حتیم کے بارے میں آپ جانتے ہیں بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جسے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے قریش نے بغیر تعمیر کیے چھوڑ دیا تھا۔ آپ چوکور یعنی چار ایک جیسی دیواروں والے گھر کو دیکھتے ہو جسے خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ، اس کے ساتھ ایک دیوار ہے جو باہر کی طرف چھوڑی گئی ہے، جس کے اندر جا کے لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ کعبہ کے اندر تو سب لوگ نہیں جا سکتے، لیکن حتیم میں جانا اللہ تعالیٰ ممکن بنا دیتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے جو حتیم میں گئے ہوں گے، الحمدللہ۔ تو وہی مقام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تھا۔ اب حتیم میں آپ کے دادا محترم سو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے پاس خواب میں ایک شخص آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودیے۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلا گیا۔ طیبہ کے معنی ہے پاکیزہ ہونا، عمدہ ہونا، خوشبودار ہونا۔ کہتے ہیں اگلے روز میں پھر سو گیا تو وہی شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا برہ کو کھودیے۔ برہ کے معنی ہے بھلی، پاکیزہ۔ میں نے پوچھا برہ کیا چیز ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور واپس چلا گیا۔
अगले दिन मैं फिर उसी मकाम पर सोया। फिर एक शख्स मेरे पास आया और कहने लगा, मजनूना को खोदिए। मजनूना के मानिए बेशकीमत उम्दा चीज जिसे इंसान संभाल कर रखता है और किसी दूसरे को देना पसंद नहीं करता। मैंने पूछा, मजनूना क्या चीज है? फिर वो कुछ कहे बगैर वापस चला गया। अगले रोज मैं फिर उसी जगह पर आया, सोया। वो फिर मेरे पास आया, कहने लगा, जमजम को खोदिए। मैंने पूछा, जमजम क्या चीज है? अब इतना जमाना गुजर चुका था कि लोग जमजम को ही भूल चुके थे। उसने जवाब दिया, जमजम वो कुआं है जिसका पानी खत्म नहीं होगा, वो हाजियों को सैराब करेगा, वो गोबर और खून के दरमियान होगा। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जानवरों के पेट से, सूरह नहल में आपने पढ़ा और आप पढ़ेंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा इंशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला जानवरों के पेट से गोबर और खून के दरमियान से सफेद सफेद दूध निकालते हैं। और यहां गोबर और खून के दरमियान होने से मुराद ये है कि वो होगा तो पानी, लेकिन दूध की तरह वैल्यूएबल होगा, यानी उसकी कुव्वत, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी होगी। फिर कहने लगा, सफेद टांगों वाले कव्वे के चोंच मारने और चींटियों की बस्ती के करीब होगा। इसमें इशारा था कि वो जगह खोदनी पड़ेगी, मगर ज्यादा नहीं, सिर्फ चींटियों के बिल के बराबर, यानी आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये रिवायत सही अस्सीरा अन्नबविया की है, वॉल्यूम 1 पेज 34-35 पे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिफात ये रिवायत सही 80, यानी उसकी खूबियां सारी सामने आ गई कि वो बहुत भली चीज है और उस पानी की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और आपके दादा मोहतरम ने जान लिया कि ख्वाब सच्चा है, तो उन्होंने कुदाल पकड़ी और अपने बेटे हारिस को साथ लेकर चले और खुदाई शुरू कर दी। उस दिन हारिस के सिवा कोई बेटा मौजूद नहीं था। खुदाई के दौरान आपके दादा मोहतरम को मंडेर नजर आ गई, तो उन्होंने नारे तकबीर बुलंद किया। कुरैश समझ गए कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपना मकसद हासिल कर लिया है। वो उनके पास आए और कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब, ये हमारे जद्दे अमजद इस्माइल का कुआं है, इसमें हमारा भी हक है, हमें भी इसमें शरीक करो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, क्योंकि हर काम तुम्हें छोड़कर मेरे जिम्मे लगाया गया है। यानी मैंने ख्वाब देखा, मैंने कुएं की खुदाई की, अब मैंने कुआं पाया है, मैं इसमें तुम्हें कैसे शरीक कर लूं? ये कुआं तुम्हें नहीं, मुझे अता किया गया है। कुरैश ने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, इंसाफ से काम लो, हम इसे तन्हा तुम्हारी मिल्कियत में नहीं रहने देंगे, हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे। ये ऐलान था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि खूंखार लोगों का ये कहना कोई छोटी बात नहीं थी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अगर ये बात है तो फिर तुम जिसे पसंद करते हो मेरे और अपने दरमियान मुनसिफ तस्लीम कर लो, यानी मैं अकेला फैसला नहीं करूंगा, ना मैं तुम्हारी बात मानूंगा, बीच में हम किसी को पंच बना लेते हैं, मैं उससे तुम्हारा फैसला करवा लेता हूं। उन्होंने बनु साद बिन हुजैम की एक काहिना का नाम पेश किया, यानी आसमानी खबरें बताने वाली औरत थी, जिसका नाम लिया। शाम के इलाके में रिहाइश पजीर थी, और शाम आज हम जिसे सीरिया कहते हैं, कल वही सीरिया नहीं था, बल्कि उसमें फलस्तीन भी, उर्दन और ये सारे इलाके शामिल थे। अब काहिना का ताल्लुक उस इलाके से था। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ठीक है, ऐसा ही कर लेते हैं, लेकिन कोई मुनसिफ हो जो दरमियान में फैसला करवाए। फिर खानदान बनु अब्द मुनाफ के साथ उन्होंने रख्ते सफर बांधा। कुरैश के हर कबीले का एक एक फर्द साथ रवाना हुआ। उस जमाने में ये सारा रास्ता सहराई था, बहुत मुशक्कत भरा रास्ता। वो सब चल पड़े। रास्ते में अब्दुल मुत्तलिब और उसके साथियों का पानी खत्म हो गया, प्यास की वजह से वो बेहाल हो गए, हत्ता कि उन्हें अपनी मौत नजर आने लगी।
اگر کسی کے پاس کچھ پانی تھا تو بھی وہ کسی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے. ہر ایک کا یہی جواب تھا کہ صحرائی علاقہ ہے، اگر ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو تمہارا ہو رہا ہے. یہ صورتحال دیکھتے ہوئے عبد المطلب نے اپنے رائے کا اظہار کیا کہ شدت پیاس سے تو ہم سب موت کا شکار ہو جائیں گے، جبکہ ابھی تو ہم میں کچھ نہ کچھ توانائی موجود ہے. اس لیے ہر شخص اپنی اپنی قبر کھود لے تاکہ جو مرتا جائے اس کے ساتھی اس کی قبر میں اسے دفن کرتے جائیں، حتیٰ کہ صرف ایک ہی آدمی باقی رہ جائے گا جسے دفن کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تو ایک آدمی کی لاش کا ضائع ہو جانا پورے قافلے کی لاشوں کے ضائع ہو جانے سے بہتر ہے. سب نے اس بات کو پسند کیا. ہر شخص نے اپنے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور شدت پیاس سے موت کا انتظار کرنے لگے. عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ تو حماقت ہوگی اگر ہم نے اسی طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا اور اپنی جانیں بچانے کے لیے پانی کی تلاش نہ کی اور اس کے لیے سفر نہ کیا. ہمت کرو، سفر جاری رکھو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ ہمیں پانی میسر کر دے. وہ سفر کے لیے تیار ہو گئے. جب عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا. صحرا میں پانی کا مل جانا اور پہلے خواب میں پانی کو دیکھنا اور اب جب شدت پیاس سے جاں بلب تھے دوبارہ پانی کا عبد المطلب کو ملنا یہ محض اتفاق نہیں تھا. اور آپ کے دادا محترم کو یہ نعمت ملی تو سب سمجھ گئے کہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ فیصلہ ہے. بہرحال آپ کے دادا نے کہا سب لوگ آ جاؤ اور پانی لے لو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیراب کر دیا ہے. سب لوگ آئے، سب نے پانی پیا، اپنے مشکیزیں بھرے اور ایک آواز میں کہا اے عبد المطلب، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقابلے میں آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. اللہ کی قسم اب زمزم کے بارے میں ہم آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. اور کیوں نہ وہ یہ بات کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو دوسروں کے مقابلے میں اعزاز عطا کیا تھا، اور یہ اعزاز ایسا تھا جسے سب کو تسلیم کرنا پڑا. لوگوں نے کہا کہ جس اللہ نے جنگل میں آپ کو پانی عطا کیا ہے وہی رب آپ کو زمزم کنواں دینا چاہتا ہے. چلو خیر و برکت کے ساتھ زمزم کی طرف واپس چلیں. کاہنہ کے پاس جانے کی بجائے ڈیسیژن صحرا میں ہی ہو گیا. سب نے مان لیا کہ زمزم آپ ہی کا حق ہے، یعنی آپ کے دادا محترم کا. یوں سب لوگ واپس آ گئے اور اس طرح سے کہ زمزم کے حق سے دستبردار ہو گئے. تو یہ روایت سیدنا علی کی ہے، اور اس روایت کو ابتدائی سیرت نگاروں نے لکھا ہے، جیسے سیرت ابن ہشام میں والیوم 1 پیج 151 سے 153 پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ابن اسحاق کی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور دلائل النبوہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آپ کے خاندان کو وہ پانی ایک بار پھر عطا کر دیا گیا. الحمدللہ. حقیقت یہ ہے کہ زمزم کا پانی بڑا مبارک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا انہا مبارکتن انہا طعام طعم، یہ آب زمزم بہت بابرکت ہے اور خوراک کا کام دیتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں. جیسے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے پاس جو پیسے تھے ابتدائی طور پر ہی میری جو اماؤنٹ تھی وہ گم گئی، اور اس کے بعد میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، اور میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی تھی، تو میں نے زمزم پر گزارا کیا، اور جتنا عرصہ تھا میں نے صرف زمزم پیا اور میری صحت پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ جیسے گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے، اس کے اندر قوت ہوتی، کمپلیٹ ڈائٹ ہے.
زمزم کے بارے میں ریسرچز ہمیں بتاتی ہیں حالانکہ عام پانی ہے، اور یہ نان مسلمز ہیں اس پر ریسرچ کرنے والے جو بتاتے ہیں واقعتاً یہ خوراک ہے۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک ہے آپ کے جسم کی توانائی، لیکن آپ زمزم پیتے اور کوئی دعا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ اگر تم حصول شفا کے لیے پیو گے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اگر بھوک مٹانے کے لیے پیو گے اللہ تعالیٰ تمہاری بھوک مٹا دے گا، پیاس بجھانے کے لیے پیو گے اللہ تعالیٰ تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ایڑی کی ضرب کے ساتھ نمودار ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرابی کا سامان تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3364 ہے۔ ایک چیز جو صحیح بخاری کے حوالے سے میں ملتی ہے وہ یہ کہ یہ شاید سیدنا جبریل علیہ السلام کا پر تھا، پر ہے یا ایڑی اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن سیدنا جبریل علیہ السلام نے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر اپنے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الترغیب و ترہیب کا اختصار ہے اور حدیث نمبر 22 ہے، اور ہم نے یہ طے کیا تھا کہ جو احادیث ضعیف ہوں گی ہم ان کو نہیں پڑھیں گے۔ اب پڑھنا چاہیں گے تو اسے بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 23 ہے، الترغیب فی المسارعۃ الی الخیر، نیکی جلد شروع کرنے کی ترغیب تاکہ اسے اختیار کیا جا سکے، اور اس کے برعکس پر وعید یہ ہے اس کا باب۔ اور حدیث نمبر 23 ہے، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کرے گا اس کا اجر بھی اسے ملے گا، لیکن عمل کرنے والے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اور جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے اسے اس کا گناہ ہوگا، اور اس کے بعد اس طریقے کے مطابق جس نے عمل کیا اس کا بھی اسے گناہ ہوگا، لیکن اس عمل کرنے والوں کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اور حضرت حذیفہ کی روایت میں ہے کہ جس نے کسی خیر کو رائج کیا اور پھر اسے اختیار کر لیا گیا، اور طبرانی میں یہ حدیث واصلہ بن اسقا سے ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ اسے اس کا ثواب ملے گا جب تک اس کی زندگی میں اور اس کی وفات کے بعد اس کے مطابق عمل کیا جاتا رہے، اور اجر و ثواب اس وقت ختم ہوگا جب اس کے مطابق عمل متروک ہو جائے گا۔ اور طبرانی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا اسے قیامت کے روز اٹھائے جانے تک سرحدوں کے محافظ کا ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث توجہ چاہتی ہے، بہت سادہ لیکن بڑی گہری حدیث ہے۔ بات ہے خیر کے کام کو رواج دینے کی، کتنا بڑا اجر ہے۔ دنیا میں ایسا تو نہیں ہے کہ آج چھوٹے پیمانے پر شر کو رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں
آپ کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کیا کام کرتی ہیں؟ کسی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے کس طرح سے اس کی خوبیاں سب کے سامنے رکھی جاتی ہیں، پھر وہ پروڈکٹ زندگیوں کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں خیر اور شر سے بالا تر ہو کے کچھ چیزوں کی اگزامپل ضرور آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، جیسے کوک ہے، پیپسی ہے، جیسے سافٹ ڈرنکس ہیں، کیا سب کی زندگیوں میں شامل نہیں ہیں؟ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس وجہ سے میں سب چیزیں سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ چیزیں کیسے رواج پاتی ہیں۔ اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ کوک کا کسی انسان کو کیا نفع ہے تو شاید آپ ثابت نہیں کر سکتے کسی قسم کا خیر، لیکن سب کی زندگیوں میں وہ اس طرح سے شامل ہے جیسے اس سے زیادہ نفع مند کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے کھانوں میں کتنی ایسی چیزیں شامل ہیں، ہمارے ڈریس میں، ہمارے رہن سہن میں، اور ہم جو کچھ زندگی میں برتتے ہیں، کتنی چیزیں زندگی میں شامل ہیں۔ ایون اگر آپ دیکھیں آپ کا لائف سٹائل، آپ نے جو طرز زندگی اختیار کیا، آخر اس کے لیے پیچھے کوشش تو شامل ہے نا، اس طرز زندگی میں بھی، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو رب کے ناپسندیدہ طرز زندگی میں بھی۔ پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیزیں رواج دیے بغیر رواج نہیں پاتی، اس بات کو آپ جان لیجیے۔ دوسری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ رواج دینے والوں کا اجر ثبت ہے اگر انہوں نے خیر کی چیز کو رواج دیا، اجر ثبت ہے۔ اور یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ جس نے شر کو رواج دیا اس کی پکڑ بھی، اس کا عذاب بھی ثبت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا عمل بیکار چلا جائے، بیکار نہیں جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ یہ انسانی زندگیاں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کا عمل یا خیر پر آتا ہے یا شر پر۔ کیا آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا، کسی بھی علاقے میں مسلمان ہوں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، اور آپ مسلمز کی بات میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، زندگیوں کے فیصلے میں اور کسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے لوگ علماء سے پوچھتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں رہا۔ آپ نے اپنی زندگی کیسے برتنی ہے، آپ کے لائف سٹائل میں تیزی سے ایک چینج آ رہی ہے۔ اس چینج میں علماء کا رول آلموسٹ ختم ہو گیا۔ میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جیوز، کرسچنز، مسلمز، تینوں طرح کی کمیونٹیز میں، ہاں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا ان مذہب کے ماننے والوں میں بھی ایسا ہے جو الہامی ادیان نہیں ہے، جیسے ہندو دھرم میں تو ایسا نہیں ہے، ان کے ریلیجن کو کسی چیز نے متاثر نہیں کیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز رواج پائی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 سال پہلے ماسک کتنا پاپولر تھا، لیکن آج ماسک لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہو گیا۔ میں اچھے برے کی بات ابھی نہیں کر رہی، اس میں بہت ساری چیزوں کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، لیکن ماسک کو سب نے ایکسپٹ کیا نا۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے ایس او پیز کو فالو کریں، بیہائنڈ ایس او پیز کون ہے؟ رواج پا گیا، سب تسلیم کر رہے ہیں،
لیکن انفارچونیٹلی وہ ریلیجس لیڈرز نہیں ہیں، ان کا رول ختم ہو گیا، ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں آئے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون ہے جو ماس کی اہمیت سے شناسا نہیں؟ ہم جانتے ہیں، ہم تو پہلے بھی اس سے شناسا تھے الحمدللہ۔ ہینڈ واش کرنا ایس او پیز میں شامل ہے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں رواج دینے کی بات، تو ایس او پیز رواج پا گئے۔ ویکسینیشن، اگر کوئی ویکسینیٹڈ نہیں ہے، ایئر ٹریول نہیں کر سکے گا، کسی مال میں انٹر نہیں ہو سکے گا، اس کی زندگی جو ہے شجر ممنوع ہو جائے گی۔ میں نہ ویکسینیشن کے خلاف یہاں کوئی بیان دینا چاہتی ہوں، نہ حق میں۔ جو چیز انسانوں کی ضرورت ہے اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے سوسائٹیز میں چیزیں رواج پاتی ہیں۔ دنیا گلوبل ولیج بن گئی، اور اس گلوبل ولیج میں ریلی کل تک ہم سنتے تھے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی بہت ساری چیزوں کی۔ نیو ورلڈ آرڈر، ایکچولی یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے جس میں دینی نمائندوں کا کوئی شیئر نہیں۔ ابھی کچھ عرصے تک دینی نمائندے کسی حد تک ہاتھ پاؤں مارتے رہیں گے، تھوڑے دنوں کے بعد یہ تھوڑے ہی عرصے میں، اب زیادہ وقت نہیں لگے گا، اللہ تعالیٰ ایسا کبھی نہ کرے، لیکن یہ کہ پیچھے جو تھنک ٹینک ہے وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اچھا، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ جتنی مساجد ہیں، جتنی عبادت گاہیں ہیں، ان عبادت گاہوں کے دروازے تو بند ہیں۔ آپ عمرے کے لیے اپلائی کریں نا، آپ حج کے لیے اپلائی کر کے دیکھتے، ہم میں سے ہر ایک نے تسلیم کر لیا، سب لوگوں کے ذہن اس پہ مطمئن ہے وبا ہے۔ کرکٹ میچ کے لیے وبا ہے کیا؟ سینما ہاؤسز کے لیے وبا ہے کیا؟ الیکشن کیمپین کے لیے وبا ہے؟ اس وبا کا خالصتاً اثر مختلف ادیان پر کیوں ہے؟ کچھ ادیان پر، الہامی ادیان پر ہے، اور جو غیر الہامی ان پر نہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں بھائی، محنت کی ہے انہوں نے اور محنت کا پھل کھا رہے ہیں۔ ہمارے نبی نے، پیارے نبی نے کتنی مدت پہلے کتنی قیمتی بات بتائی تھی۔ آج عہد کر دیں، اپنے نبی کی بات پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم خیر کو رواج دینے کے لیے اپنی زندگی کا آخری لمحہ تک لگائیں گے انشاءاللہ۔ رواج دینا چاہیں گے؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بالکل ریڈی ہیں کہ خیر کو رواج دینے کے لیے؟ دیکھیں، وہ خیر کسی کا پرسنل نہیں ہے، وہ کسی کی ذات، کسی کے معاملات نہیں ہے، بھلائی کسی میں بھی ہو سکتی ہے۔ خیر کی بات، اور خیر کی بات رب کریم کی بات ہے، نبی کریم کی بات ہے، قرآن کریم کی بات ہے، لیکن یہاں پر اس سے آگے بھی کوئی بات ہے کہ جب پریکٹیکلی کسی چیز کو رواج دینا ہوتا ہے نا، تو اس کی اگلی صورتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ سب کچھ جائز ہے یا ناجائز؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی خیر کو رائج کیا، کسی خیر کو، اور پھر اسے اختیار کر لیا گیا، یعنی لوگوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا، اسے اس کا ثواب ملے گا جب تک اس کی زندگی میں
اور اس کی وفات کے بعد اس پر عمل کیا جاتا رہے گا. مثال کے طور پر جیسے فرض کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ٹرانسلیشن نہیں تھا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ مشن بنا سکتے ہوں کہ انشاءاللہ قرآن مجید کے ترجمے کو رواج دینا ہے؟ دیکھیں جنہوں نے اب بھی حکومتی سطح پر رواج دینے کے لیے کریکلم میں شامل کر دیا وہ اپنا اجر لے گئے. جنہوں نے بھی کوشش کی جو بھی اس کے پیچھے تھے ہم نہیں جانتے, ہمارا رب جانتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اب بچہ بچہ قرآن پڑھے گا انشاءاللہ, لیکن آپ کا شعر ختم نہیں ہوا. آپ قرآن پہنچا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو ظاہر ہے کہ سب کی زبان عربی تھی. جو آپ سے براہ راست سیکھنے والے تھے, جو باہر سے لوگ آتے تھے جیسے حضرت سلمان فارسی یا صہیب رومی, تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے عربک سیکھ لی اور اس طرح سے انہیں سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. براہ راست ترجمہ نہیں کرنا پڑتا تھا. لیکن ہم اس ماحول میں نہیں ہیں, ہم اپنے ماحول میں ہیں اور یہی لینگویج ہم پر حاوی ہے, اس لیے ٹرانسلیشن سیکھنا بڑا ضروری ہے. آپ چاہیں تو حدیث کو رواج دے سکتے ہیں, حدیث کی تعلیم کو رواج دے سکتے ہیں. یہ آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے خیر کا کوئی بھی کام ہو انشاءاللہ اس کا رواج دینے کے لیے اپنی ہمت اپنی کوشش لگانی ہے. اب میں ایک چیز جس کا سوال کیا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے, والقلم. اب والقلم جو ہے قرآن مجید کا لکھنا, اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ لکھتے تھے, جی ہاں لکھتے تھے. آپ جو کچھ کہتے تھے لوگ اس کو لکھ لیتے تھے. قرآن بھی اور حدیث بھی ان کی زبان تھی, انہیں لکھنا سکھایا گیا تھا, لوگ لکھتے تھے. سب نہیں لکھ پاتے تھے لیکن بڑی تعداد لکھتی تھی. اب ایسا دور آ گیا جس میں لوگوں نے قرآن کے ساتھ ریلیشن بنانے میں, اس کی ذمہ داریاں قبول کرنے میں کوتاہی کی ہے, کمی کی ہے. اب ایسے دور میں والقلم کو رواج دینا کہ لوگ اپنے ٹچ سے بھی اپنے رب کو محسوس کر جائیں, اس کے کلام کو محسوس کر جائیں, خیر کے کام کو رواج دینا نہیں ہے. یقیناً یہ بڑی خیر ہے, الحمدللہ رب العالمین, اور اس سے بڑے لوگ اپنے رب سے جڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اسی طرح سے آپ دیکھیے جیسے حجاب کو رواج دینے کے لیے دنیا میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ سوچئے ضرور کہ آپ کا شعر کہاں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, ان کو رواج دینے کے لیے, اسی طرح سے خیر کے اور دوسرے کام ہیں ان کو رواج دینے کے لیے ہمیں اپنا شعر تلاش کرنا چاہیے, آگے بڑھ کے کوشش کرنی چاہیے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے اسے اس کا گناہ ہوگا. جو کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے گا اسے اس کا گناہ ہوگا, اور اس کے بعد اس طریقے کے مطابق جس نے عمل کیا اس کا بھی اسے گناہ ہوگا. لیکن عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی. چلیے آپ کے ڈیزائنرز کی بات کر لیتے ہیں. ڈیزائنرز میں بہت اچھا دل رکھنے والے لوگ بھی ہیں, لیکن ہمارے ڈیزائنرز نے یہ کیا کیا, حیا ہی کو کاٹ کے رکھ دیا. حیا ختم کرنے میں ہمارے ڈیزائنرز کا بہت بڑا رول ہے. اور ہمارے یہاں جس نے مخلوط تعلیم کو رواج دینے کے لیے کوشش کی تھی, اور آپ دیکھیے کہ جب ہم یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اس وقت بہت بڑی ڈیبیٹس ہوتی تھی, اب سب کچھ جھاگ کی طرح بیٹھ چکا ہے. اب کبھی کوئی مخلوط تعلیم پر بات نہیں ہوتی کیونکہ سوسائٹی اسے ایکسپٹ کر گئی, رواج پا گیا نا. چھوٹے بچے سے لے کے بڑے تک سب
سب کی حیا کا سودا ماں باپ کر لیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو شر رواج پا گیا نا۔ آج آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ جو مخلوط تعلیم پر کسی ڈیبیٹ کو اوپن کرنا چاہتا ہو تو کر سکتا ہے بھائی، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اس تعلیم کی وجہ سے کسی کو خیر نصیب نہیں ہو رہا، اس کا شر اس کے خیر سے بہت بڑا ہے۔ پھر آپ دیکھیں جیسے آپ کے یہاں سوشل میڈیمز کی وجہ سے جو چینج آئی ہے، جتنی جلدی چیزیں وائرل ہوتی ہیں، جتنی جلدی چیزیں رواج پاتی ہیں، جیسے ایک ویڈنگ سیرمنی ہے، جیسے مختلف قسم کی تقریبات ہیں، لوگوں کے پہناوے ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، کس قدر جلدی ایک چیز وائرل ہو جاتی ہے۔ جنگل کی آگ بھی شاید دیر سے پہنچتی ہوگی، کیونکہ آگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے میں ٹائم لگتا، لیکن آج تو کسی چیز کے رواج پانے کے لیے ٹائم ہی نہیں لگتا، فوری طور پر دل ایکسپٹ کر لیتے ہیں، جو کچھ آئے لوگ اسی طرح سے اپنے آپ کو ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایسے دور میں جہاں پہ آپ کو آن لائن ہر چیز اویلیبل ہو، کبھی اس کے اوپر ریسرچ کریں تو آپ کو پتا چلے کہ ادھر سے ایک چیز وائرل ہو رہی ہے اور ادھر سے اس کے آرڈرز کتنی تیزی کے ساتھ پلیس ہو رہے ہیں، آن لائن کتنی تیزی کے ساتھ چیزیں منگوائی جا رہی۔ تو یہ انسانوں کی زندگی ہے جس میں چیزیں رواج پاتی ہیں، خیر کو رواج پانا چاہیے، اور شر اگر رواج پا چکا ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے قوت سے کوشش کرنی چاہیے، قوت لگانی چاہیے۔ ایسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو گیا، اسے قیامت کے روز اٹھائے جانے تک سرحدوں کے محافظ کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی جو بھی اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو، اس کا اجر اتنا بڑا ہے۔ میں یہاں پہ آج کے دور کی جنگ اور آج کی سرحدوں کی بات بھی ضرور کرنا چاہوں گی۔ آج کے دور کی جو جنگ ہے یہ میڈیا وار ہے، اور آج کی سرحدیں دراصل آپ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں۔ ان حدود کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اپنے گھروں کے اندر، تعلیمی اداروں میں، اپنی سوسائٹی میں۔ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو ٹوٹنے نہیں دینا، کیونکہ حدیں ٹوٹ رہی ہیں، اور یہ گھر گھر کی کہانی ہے، اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہے ان کے لیے آنے والے دن بہت خطرناک ہے، کیونکہ اب تبدیلی بہت تیزی سے آئے گی، کیونکہ اب چیزوں کو رواج پانے کے لیے بہت زیادہ دوسری ٹیکنیکس اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہر کوئی تبدیلی کا ایجنٹ ہے، ہر کسی کا اپنا چینل ہے، یا اپنا پیج ہے، یا اپنا کوئی فیس بک اکاؤنٹ ہے، یا انسٹا کا، یا باقی جو بھی سوشل میڈیمز پہ پریزنس ہے لوگوں کی، اور لوگ جو ہے جو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں اس کو شیئر کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے ایمبیسیڈر بن جائیں۔ کیا آپ قرآن کے ایمبیسیڈر نہیں بنیں گے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسیڈر نہیں بنیں گے؟ خیر کو رواج دینے کے لیے اس حیات میں اپنی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، اور مل جل کے کوشش کرنی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 24 ہے، وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص ہدایت کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے اجر میں کمی نہ کی جائے گی۔ اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ معذرت خواہ۔ اچھا، یہاں اس حدیث کے حوالے سے خاص بات ہے، الفاظ دیکھیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو شخص ہدایت کی دعوت دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرسنل ایفرٹ ہے، ذاتی طور پر موقع پر موجود، چاہے فارملی چاہے انفارملی چاہے نان فارمل وے سے، یعنی رسمی یا غیر رسمی طور پر جو بھی کسی کو ہدایت کی دعوت دے۔ اچھا، پہلی بات تھی خیر کو رواج دینے کی، اب بات ہے دعوت دینے کی۔ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کسی چیز کو رواج دینے میں اور دعوت دینے میں کیا فرق ہے؟ جب کسی چیز کو، جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی، جب کسی چیز کو فالو کرتے ہیں، اچھا ٹھیک ہو گیا، جب کوئی چیز پیش کی جاتی لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اس کو اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تو اس چیز پہ کہ جو کوئی خیر کو رواج دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور ماحول بنانے کے لیے سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور سب لوگ دیکھا دیکھی ایک چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ اس میں بہت زیادہ لاجکس کی ضرورت نہیں ہے، سب لوگ اسی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں۔ لیکن دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دلیلیں دے رہے ہیں، لاجکس دے رہے ہیں، آپ انہیں یعنی ذہنی طور پر اس کی طرف راغب کر رہے ہیں، آپ انہیں کنونس کر رہے ہیں۔ جب کسی کو دلیل کے ذریعے سے کنونس کیا جاتا ہے تو وہ پوری حیات کے ساتھ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بظاہر تو لگتا ہے جب کوئی چیز رواج پا جاتی ہے تو اس میں بڑی جان ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے اپوزٹ ماحول میں رہنا۔ لیکن جیسے ایک چیز رواج پاتی ہے نا، رواج بڑی جلدی ختم بھی ہو جاتا ہے۔ ایک ہوا چلتی ہے تو سب لوگ ایک طرح کے ہو جاتے ہیں، دوسری ہوا چلے تو اس طرح کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ذہنی طور پر اس کو سمجھ نہیں رہے، وہ اس چیز پہ پختہ نہیں ہے، دیکھا دیکھی بھیڑ چال ہے۔ لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے لاجکس دینے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کا اجر ہے جو شخص ہدایت کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق اجر ملے گا جو اس کی پیروی کریں گے، یعنی وہ اپنی زندگی میں اس کو فالو کریں گے، اختیار کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کے مطابق عمل کریں گے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جو شخص گمراہی کی دعوت دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی یا شر جو ہے وہ بھی رواج پاتا ہے، لیکن اس کی بھی دعوت دی جاتی ہے لاجیکلی برائی پر قائم رہنے کے لیے اور گمراہی اختیار کرنے کے لیے۔ کیا ابلیس کنونس نہیں کرتا؟ ہر کسی کو کر رہا ہے، ابلیس کے ایجنٹ بھی کر رہے ہیں۔
تو جو شخص گمراہی کی دعوت دے اسے ان لوگوں کے مطابق گناہ ہوگا جو اس کی پیروی کریں گے، لیکن ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. یعنی جو اس کو فالو کریں گے، فالوورز کا گناہ اپنی جگہ پر ہے. ویسے آج کے دور میں تو کسی بھی چیز کو فالو کرتے ہوئے کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس کو میں نے فالو کر لیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا. فالوئنگ اور فالوورز اور فالو کرنے کی ایک مہم ہے جو پوری دنیا میں جاری ہے. ہر کسی نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے. تو کسی بھی چیز کی پیروی کرنا، اس کو فالو کرنا، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے. جو پیروی کریں گے، جو کسی کو فالو کریں گے، چاہے کسی کا پیج فالو کریں، چاہے کسی کے عمل کو فالو کریں، گناہ تو ان کو بھی ہوگا، کیونکہ وہ بھی جرم میں شریک ہو گئے. اگر کسی کی گمراہی کی دعوت ہے اور گمراہی کو رواج دینے کے لیے کسی نے کام کیا ہے، کسی کی کوئی یعنی فالوئنگ ہے، یا کسی کو فالو کرنے والے جو ہیں 10 ملین ہے یا 20 ملین ہے، آپ نے بھی آگے بڑھ کے اسے فالو کر لیا، آپ بھی تو ان کے ساتھ شریک ہو گئے. کیونکہ جس کو فالو کیا جا رہا ہے وہ دعوے دار ہے کہ میرے پیچھے 10 ملین لوگ ہیں یا 20 ملین لوگ. ان 20 ملین میں ہم بھی شامل ہو گئے نا. جب کسی کو فالو کر لیا تو فالو دھیان سے کرنا ہے. ایک ہستی کو فالو کرنے کا حکم ہے، ایک ہستی کو. رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب کہہ دیجئے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور آپ کے لیے آپ کے گناہ معاف کر دے گا. تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کسی کو فالو کرنا چاہتے ہو تو فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ مومن کی زندگی میں خیر کو فالو کرنے کی گنجائش ہے، شر کو فالو کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کوئی فالو کرے گا تو گناہ میں برابر کا شریک ہوگا. اس لیے کم از کم اپنی سوشل میڈیا ایکٹیویٹی پہ ضرور نظر ڈالیے. اگر آپ نے کسی غلط چیز کو فالو کر رکھا ہے، انفالو کر دیں، ختم کر دیں، کیونکہ آپ اس میں شریک ہو گئے اور آپ نے کہیں برائی میں شرکت نہیں کرنے انشاءاللہ. اور اگلی کتاب ہے کتاب العلم، الترغیب فی طلب العلم وبیان فضلہ. حصول علم کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا بیان. بہت ہی اہم حدیث ہے. سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا. بہت ہی پیاری روایت ہے. جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو پروفٹ دینا چاہتا ہے، زندگی کا بھی تو پروفٹ ہے نا. آپ نے جتنا ٹائم انویسٹ کیا، آپ نے جتنی منی انویسٹ کی، آپ نے جو کچھ زندگی میں کیا، اس کا یا تو نفع ملے گا یا نقصان. تو جس شخص پر اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے نفع دینا چاہتے ہیں،
اسے اپنی کتاب کا علم، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، اسے دین کا علم عطا کرتے ہیں اور اس میں اسے بصیرت والا بنا دیتے ہیں، یعنی دین کا فہم عطا کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے جہانوں کے بادشاہ کا، اور میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے الحمدللہ، اس لیے اس کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے حلال و حرام کا علم عطا فرماتا ہے، اسے حلال اور حرام کی تمیز ہو جاتی ہے، اسے سمجھ آنے لگتی ہے، اسے ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اب دنیا میں عام طور پر دیکھیں کسی کو ضرورت ہی فیل نہیں ہوتی، چاہے مسلم سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے شریعت کے دیگر علوم سے بھی نوازتے ہیں، اس کو علم سے محبت ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے دل کے اندر علم کا شوق محسوس کریں تو اللہ کی رحمت، اس کے احسان کو محسوس کریں، اس وقت اپنے آپ سے یہ کہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا اور تو نے میرے دل کے اندر علم کی یہ محبت ڈال دی، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 26 ہے، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ۔ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا۔ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ کون آسانی کے ساتھ جنت جا سکتا ہے؟ کس کے لیے جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ کس کے لیے جنت جانا آسان ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک راستہ دکھایا ہے کہ وہ دیکھو وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو علم کا ہے۔ علم حاصل کرنے والے اس راستے پر چلتے ہیں، اسی راستے کو جنت کا راستہ کہتے ہیں۔ تو علم حاصل کرنا اتنا بڑا عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کے بارے میں کہ اس کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے، اور آپ نے فرمایا علم عمل کا امام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل۔ تو علم حاصل کرنا اتنا بڑا عمل ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا ساری کی ساری ملعون ہے سوائے عالم کے یا متعلم کے، یعنی جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یا علم دینے کے لیے نکلتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص علم کے حصول کے لیے نکلا ہے، جنت کا راستہ اس کے لیے کیسے آسان ہو جاتا ہے؟
یہاں میں توجہ دلانا چاہتی ہوں، سہل اللہ، وہ الفاظ آسان نہیں کر رہے، وہ جو سمجھ آ رہی ہے علم کی اس کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے اس چیز سے انسانوں کو اٹھایا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے اس کے لیے جنت کا راستہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 27 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے فوت ہونا ہے؟ میں نے ایک عجیب سوال آپ سے کر دیا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو وفات پانے سے محبت ہو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا، اور میں نے پہلے سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ حدیث میں اپنے لیے عمل کا راستہ تلاش کر سکیں۔ جب ابن آدم فوت ہو جاتا ہے تو 3 کے سوا باقی اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 3 اعمال باقی ہیں، باقی سب ختم ختم۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس نے جو نیک اعمال کیے، یا یہ ہے کہ اس نے زندگی میں جو کچھ کیا، نہیں، یہ معاملہ ہے کتاب زندگی بند ہو جانے کے بعد نامہ اعمال میں کیا کیا چیزیں داخل ہوتی چلی جاتی۔ یعنی کوئی دنیا سے چلا گیا نا، اب دنیا سے جانے کے بعد اس کے پاس عمل کرنے کا کوئی وسیلہ باقی نہیں، لیکن 3 طرح کے اعمال ہیں جو جاری رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کا کام کریں گے نا تو وہ آپ کی زندگی کے بعد بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ علم جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہو، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہو، دعا مسلسل عمل نامے میں شامل ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھیں گے، پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ کیا آپ ہر روز صدقہ کرتے ہیں؟ کیا آپ ویکلی یا منتھلی اپنے لیے کچھ فکس کر رکھا ہے، یا آپ اپنے رب سے بات کیجئے، کیونکہ ہر انسان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے۔ صدقہ رب کے غضب کو بجھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، لیکن انسان صدقہ نہیں کر پاتا، بخیلی آڑے آتی ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کچھ بچا لو، کام آئے گا۔ دل کیسے کھلتا ہے صدقہ کرنے کے لیے؟ جب تک انسان کو اس حقیقت پر یقین نہیں آ جاتا کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور وہاں مجھے میرے اعمال کام آئیں گے، ان اعمال میں صدقے کا بہت بڑا دخل ہے۔ جب انسان یہ یقین کر لیتا ہے صدقہ میرے کام آئے گا، میرے لیے صدقہ کرنا تب آسان ہوتا ہے جب میں سوچتی ہوں کہ جس وقت میں اس دنیا سے چلی گئی تو میرے پاس پڑی ہوئی کون کون سی چیز ہے جو میرے کام آئے گی۔ کیا میرے گھر والے ان چیزوں کے ضرورت مند ہیں؟ وہ ان چیزوں کا کیا کریں گے؟ وہ کس قدر مشقت میں آئیں گے؟ کسی گھر میں ڈیتھ ہو جاتی ہے نا، اس کے کپڑے، اس کی ضرورت کی چیزیں کیسے بانٹ دی جاتی ہیں؟
لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ جب ہر روز صبح دوپہر شام انسان سوچتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے عزیز بوجھل نہ ہو اور میں اتنا کچھ ہی استعمال کروں جتنا مجھے زندگی میں ضرورت ہے، اور جو میری ضرورت سے زائد ہے میں اسے دے ڈالوں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، صدقہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے۔ پھر کوئی چیز نہیں جو وہ ہاتھ سے دے نہ سکے، اس کے لیے دینا واقعتاً آسان ہو جاتا ہے۔ دینا سیکھیے، آپ کا اعمال نامہ بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے، اور کون سی حدیث ہے جو پسند نہیں ہے، لیکن کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں اس طرح شامل ہو جاتی ہیں جیسے یعنی انسان سے وہ الگ نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ تو دیالو کا ہے، سخی کا ہے، دینے والے کا ہے، اور نیچے والا ہاتھ فقیر کا ہے، لینے والے کا ہے۔ سخی بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل انسان اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، جہنم کے قریب ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی انسان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتی ہوں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ سخی کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کا دل سخی کا دل ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخی انسان اللہ تعالیٰ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ اور دیکھیے اتنا پیارا نسخہ ہے، آپ لوگوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں، سخی بن جائے۔ سخاوت اللہ کی قربت کی ضمانت ہے، سخاوت جنت کے حصول کی ضمانت ہے، سخاوت لوگوں کے قریب ہونے کی ضمانت ہے۔ کیونکہ جب آپ لوگوں سے تعلق قائم کرتے ہیں تو لوگوں کے لیے بھی سخاوت کر کے ہی قریب ہو سکتے ہیں۔ صدقہ، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیے اور ایسا عمل کیجئے جو صدقہ جاریہ ہو۔ جیسے آپ کسی کو قرآن سکھائیں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ اسی طرح جیسے آپ کسی کو قرآن سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات سکھانے کے لیے اس کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیں گے، صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ سیکھے گا، عمل کرے گا، اس کے اثرات جن پر مرتب ہوں گے، اور جب تک اس کی تعلیم کا سلسلہ، یہ سرکل جاری رہے گا، آپ کا اعمال نامہ بھی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دین کی تعلیم کے لیے انتظامات کرنا، دین کی تعلیم کے لیے کسی فرد کا خرچ اٹھانا، اور اسی طرح سے صدقہ جاریہ کے دیگر کام بھی ہیں، لیکن یہ صدقہ جاریہ میں افضل کام ہے۔ جیسے آپ دیکھیے، لوگ جن دنوں میں قرآن سے بہت دور ہو گئے، لوگوں تک قرآن پہنچانا صدقہ جاریہ کا کام ہے۔ چاہے آپ انہیں سکھا کر قریب کریں، چاہے ان کے ہاتھوں میں قرآن پہنچا دیں، چاہے ان کے ہاتھوں میں قلم تھما کر انہیں لکھنے پہ لگا دیں، آپ
ہر جگہ اپنا شیئر ضرور تلاش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اسی طرح سے صدقہ جاریہ کے کاموں میں جیسے پہلے لوگ نہریں کھدواتے تھے، پانی کا انتظام کرنا، اسی طرح سے بہت سارے دیگر انتظامات بھی ہیں، لیکن صدقہ جاریہ کا ایک بہت بڑا کام ہے. دین کی تعلیم عام کرنے کے لیے ہمارے چینلز جو کام کر رہے ہیں ان کی خدمات میں اپنا حصہ ڈالنا. اب جانتے ہیں کہ ایک ایک چیز کے لیے کتنا سرمایہ درکار ہے. اس سرمایہ کے لیے آپ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ سے بھی قبول کر لینا، یا اللہ مجھے توفیق دینا. ایک حدیث جو کسی سوشل میڈیم سے یا کسی چینل سے پہنچائی جاتی ہے، ایک پروگرام جو پہنچایا جاتا ہے، اس کی کتنی بڑی ویلیو ہے. صدقہ جاریہ کا بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں اپنا شیئر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح تیسری چیز ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کریں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اولاد دعا کرنے کے قابل ہو، وہ دعا کرتی ہے تو تب انسان کا نامہ اعمال کھلا رہتا ہے. یا ارحم الراحمین ہمیں توفیق عطا کر دے اپنی نسلوں کی صحیح تربیت کرنے کی، اور یا اللہ انہیں ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنا دینا، اور ہمیں اپنے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دینا. حدیث نمبر 28 ہے، اور یہ باب ہے اہل علم کی فضیلت کے بارے میں. سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کا ذکر ہوا، جن میں سے ایک عبادت گزار اور دوسرا عالم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تم میں سے ایک ادنا شخص پر فضیلت اور برتری حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، وہ اہل السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمینوں والے، حتی النملۃ، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. وہ رب قدردان ہے، اس رب کی بات مان لینے والا سعادت مند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اپنے نبی کے توسط سے ہم تک پہنچایا ہے، اور کتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آپ امیجن کریں اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتے ہیں ان لوگوں پر جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اور اس کے فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں، آسمان والے بھی دعائیں کر رہے ہیں، زمین والے بھی دعائیں کر رہے ہیں. اور نوٹ کیجئے گا اہل السماوات، آسمانوں والے، ایک آسمان نہیں ہے، ہر آسمان پر جو کوئی موجود ہے سب دعائیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور پانیوں کی مچھلیاں بھی دعائیں کر رہی. کون ہے جس کے پاس اتنی ہمت ہو کہ وہ کائنات کی ہر مخلوق کو دعاؤں پہ لگا دے؟ یہ ہمارے رب کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ دین کی تعلیم دینے والوں کو اتنا بڑا مقام دیتا ہے اور ان پر اتنا بڑا احسان کرتا ہے. الحمدللہ. تو آج دعا کر لیجئے رب سے کہ انشاءاللہ دین کی تعلیم دینی ہے، دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے انشاءاللہ تعالی.
کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیجیے آج کی اس بات چیت کے بارے میں. جی وعلیکم السلام. مائک لے لیجیے. مائک یہاں آ جائیے پلیز بیچ میں. کیوں بنا لیں؟ میم میرا نام طیبہ ہے اور میں پروڈکٹنگ مسلمان اسٹوڈنٹ ہوں. تو آج ہم نے بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کی اور وہ یہ تھا کہ سوشل ویلیوز جو بہت زیادہ میئر کرتی ہیں ہماری لائف کو. تو اس میں نے یہ بات نوٹس کی جیسے ہم نے کووڈ کے بارے میں بات کی کہ رواج ہو رہا ہے تو وہاں پہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ بھی چیز دی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے دور میں بھی طاعون کی وبا پھیلی تھی اور تب بھی یہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ حدیث دی اور تب بھی یہ جو حج ہے وہ بند ہوا, عمرہ ہے وہ بند ہوا. اور دوسری چیز میں نے خود سائن بورڈ دیکھا چائنا کے ایک شہر میں لگا ہوا تھا اور اس پہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی یہ حدیث تھی کہ جب تم میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو اپنے گھروں میں قید رہو اور نہ ادھر سے کوئی نکلے اور نہ ادھر کوئی جائے. ڈفرنس یہ ہے کہ پہلے اللہ کے نبی نے کہا تھا, اب کوئی اور کہہ رہا ہے. اب ایسوپیز میں جس کو ڈسکس کر رہی تھی وہ یہ کہ اب ورلڈ آرڈر بدل گیا. اب علم والے, اصلاح کرنے والے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر رہے ہیں, اب گائیڈ بدل گئے ہیں دنیا کے. ٹھیک ہے, جہاں تک ایس او پیز کا تعلق ہے ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صرف یہ ایس او پیز نہیں ہے, ابھی اس کے بعد جو ایس او پیز آنے والے ہیں لوگ ان کو بھی فالو کرنے کے لیے مجبور ہوں گے اور اس سے زیادہ, کہیں زیادہ مجبور ہوں گے. جو جن کو اختیار نہیں بھی کرنا چاہیں گے ان کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت بہت قریب ہے. جی. ہمیں تو وہ کام کرنا ہے جو ہمارے ذمہ لگایا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی کوئی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی آئیے بولیے, مائک دیجیے گا ادھر رائٹ سائڈ پہ. جس نے بھی کوشچن کرنا وہ سینٹر میں آ جائے, کائنڈلی کیوں میں آئے. جی ساتھا آج کے زمانے میں کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, بہت ساری چیزیں گرے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی لگتی ہیں بظاہر کہ جیسے وہ نیکی ہوں, لیکن رسول اللہ کی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جہاں دل گھبرائے یا دل مطمئن نہ ہو وہ نیکی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں, ہمارے انسٹاگرام پہ بہت سارے نقاب انفلوئنسرز ہوتی ہیں, وہ نقاب کرتی ہیں تاکہ لوگ انفلوئنس ہوں, لیکن ان کے نقاب میں بہت شوق پن ہوتا ہے اور اس طرح ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اگر نقاب کو رائج کرنا ہے اور اپنے یونیورسٹیز اور کالجز میں اگر اس کو عام کرنا ہے تو ہم لوگ بھی اپنی پکچرز پوسٹ کریں یا ان کو ہی فالو کریں, تو ہم کیا کریں اس طرح؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے توسط سے بتایا, جو اس دور میں فالو ہوتا تھا. ہمیں اس سے کچھ باہر نہیں نکلنا, ہمیں باہر نہیں نکلنا. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک ایک جگہ پر اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ, اور جو آپ نے رواج دینے کے لیے اپنی ازواج کو کروایا, جو اس وقت کی مسلمان خواتین نے کیا, اسی طرح سے کرنا ہے. جو اصل اسلام ہے, جو گرے ایریا ہے اس کو علم وائٹ کر دیتا ہے. الحمدللہ, کیونکہ علم روشنی ہے, تو انشاءاللہ گرے ایریا گرے نہیں رہے گا بہت جلد. سازا آپ سے ایک اور سوال کر سکتی ہوں؟ جی کر لیں.
استاد نعمان نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی سمندر یا دریا میں ڈوب رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے حضرت موسیٰ کے لیے رستہ بنایا تھا میرے لیے بھی ویسے رستہ بنا دیں، یہ بہت ان لاجیکل سی دعا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کی بجائے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے اسٹرینتھ دیں تاکہ میں اس سے باہر نکل جاؤں۔ تو اکثر ہم لوگ، میرا یہ سوال تھا کہ ہمیں یہی سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگ لو، بے شک وہ لوجیکل ہے یا ان لوجیکل امپاسبل لگ رہا ہے، تو ہمیں پھر پاسبلٹیز دیکھ کے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پاسبلٹیز معنی نہیں رکھتی، کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جیسے آپ نے اپنے نبی پر رحمت کی، جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام پر رحمت کی، اسی سے ریلیونٹ دعا ہو رہی ہے نا، کہ ڈوبتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اپنے نبی پر رحمت کی تھی، آپ مجھ پر بھی رحمت کر دیجئے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی دعا کی جا سکتی ہے، ایسی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ان لاجیکل ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیسے ان لاجیکل ہے۔ کہا کہ ہم حقیقت کو چھوڑ کے ایسی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ معجزہ ہو جائے، ایک دم سے ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، تو اپنے رب ہی سے کہہ رہے ہیں نا، کسی انسان سے تھوڑی کہہ رہے ہیں، اپنے رب سے مانگ رہے ہیں نا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، حضرت زکریا نے علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ کہا تھا کہ اگرچہ میری بیوی بانجھ ہے، بڑھیا ہے، اور میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں رہا۔ تو کوئی سبب بھی نہیں تھا تب بھی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی، وہ مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے۔ ہاں، اس دعا کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے کر دینا چاہیے، وہ چاہے گا تو اسی وقت پورا کر دے، یا بعد میں، یا آخرت کے لیے توشہ بنا دے، دعا